محرم الحرام کو عظیم صحابی رسول عاشق مصطفیٰ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ سابق الاسلام ہیں، یعنی ابتدا ہی میں آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور غلامی سے آزادی نصیب ہونے کے بعد سے لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری تک حضرت بلال نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہے، نبی پاک کے مالی معاملات کو بھی دیکھتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ نبی پاک کے وصال کے بعد حضرت بلال ملک شام تشریف لے گئے اور آخر تک وہیں رہے۔ حضرت بلال کے تو بہت سارے واقعات ہیں، مگر ایک بڑا خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ پیارے آقا ان سے کتنی محبت فرماتے کہ ان کا مالک جو تھا، ان کا آقا جو تھا، کیونکہ آپ غلام تھے، حبشہ کے تھے، حبشہ جس کو آج ہم ایتھوپیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور افریقن تھے۔ تو ہوا یہ کہ وہ جو آقا تھا امیہ، وہ حضرت بلال پر بڑی سختی کرتا تھا، اور آپ مسلمان ہو گئے تھے تو آپ کو مکے کی ریت پر ریگستان پر لٹا کر پتھر سینے پر رکھتا تھا اور کہتا تھا اے بلال اللہ کا انکار کر دو، اور آپ کہتے میں مر جاؤں گا مگر اللہ کا انکار نہیں۔ وہ بہت مارتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق قریب سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ امیہ بڑا زیادتی کرتا ہے، نبی پاک کو بھی بڑا دکھ ہوتا تھا۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق امیہ بن خلف کے پاس پہنچے، کہا بتاؤ بلال کتنے میں دو گے؟ وہاں غلام کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اب ذرا سمجھیے گا، اس زمانے میں مثال کے طور پہ ایک غلام کی قیمت 1000 روپے تھی یا 1000 درہم یا دینار، تو امیہ نے کہا میں 3000 میں دوں گا، پیسے بڑھا کر بتائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مجھے منظور ہے، کہا نہیں 4000 میں دوں گا، کہا مجھے منظور ہے، کہا 5000 میں دوں گا، کہا مجھے منظور ہے۔ وہ پیسے بڑھاتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق اس کو اوکے کرتے رہے، آخر کار ایک بڑی تگڑی رقم پر حضرت بلال کو انہوں نے خرید لیا۔ تو امیہ کہتا ہے اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، تمہارے کاروبار کے تو بڑے چرچے سنے ہیں، تم تو بڑے کاروباری ہو، سودا بڑا کس کے بڑا جانچ کے لیتے ہو، تم نے ایک حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے وہ تاریخی الفاظ سنے، وہ کہتے تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے؟ اے امیہ تو اگر اس سے بھی زیادہ مانگتا میں اس سے زیادہ تجھے رقم دیتا۔ حضرت بلال کو لیا اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور بلال حاضر ہے، حضور بلال کو آزاد کروا کے لایا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی پاک اتنا خوش ہوئے، فرماتے اے ابوبکر بلال کو خرچ کرنے میں جو رقم خرچ کی ہے نا، اس میں کچھ پیسے میرے بھی شامل کر لو۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور میرا جو کچھ ہے سب آپ ہی کا تو ہے۔ اللہ اکبر، ایسے بلال ہیں جن کو نبی پاک سے کتنی محبت اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے کتنی محبت ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح 18 محرم الحرام ایک اور عظیم شخصیت، اور وہ کون ہے؟ وہ عاشق نیک اعمال، عالم باعمل، مفتی دعوت اسلامی حضرت مفتی محمد فاروق الطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ آپ نمازوں کی حفاظت فرمانے والے، زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والے، تلاوت قرآن کریم کرنے والے، اور خوب دینی کاموں میں حصہ لینے والے، اور سبحان اللہ آپ رحمت اللہ تعالی کے انتقال کے بعد آپ کے مزار پر آپ کے پیر و مرشد امیر اہل سنت نے آپ کے بارے میں یوں فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے راضی تھا، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ یا غوث پاک میں اس سے راضی ہوں، آپ بھی میرے فاروق سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، ایسی عظیم ہستی، اللہ ان دونوں عظیم ہستیوں کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ ان لوگوں نے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بنا لی، کاش ہم بھی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بہتر کرنے والوں میں ہو جائیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی آخرت بہتر کرنے کی فکر اور سوچ نصیب فرمائے۔ اس میں مدنی قافلے بھی ہیں، سفر کریں تو آخرت کی تیاری ملتی ہے، بار بار اجتماع میں آتے رہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں تو انشاءاللہ یہ ذہن بنتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔